اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات اور لا نہیں تقول اور مت کہو اور نہ کہا کرو انہیں لمن یقتلو جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں ان کو نہ کہو اموات مردہ بل احیاء وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے. اب یہ بات ہے انسانی عقل سے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. ایک طرف جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا خون ہم لوگ نکلا ہوا دیکھتے ہیں, اس کو کفن پہ اس کو خون نکلا ہوا ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس کو منو مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے. لیکن میرا کریم رب فرما رہا ہے کہ انہیں تم مردہ نہیں کہو. اللہ کا حکم ہے, ہمیں تو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کی پہلے ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں کہ جب میدان بدر میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تو لوگوں نے جو غلط ملت کے لوگ تھے ہر دور میں ہر طبقے میں یہ رہے ہیں تو وہ کہتے فلاں مر گیا فلاں مر گیا, وہ تو زندگی کی لذتوں سے بیچارہ محروم ہو گیا. جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی. تو جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی انہیں مردہ کہا جے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا. تو اللہ پاک نے سختی سے منع کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مت کہو انہیں مردہ, مت کہو انہیں مردہ بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں. اب سلف صالحین کی جو اکثریت ہے وہ کیا کہتی ہے, اب میں کوشش کرتی ہوں اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. شہداء کی قسم جو ہے کس قسم کی زندگی ہوتی ہے وہ. اب سلف صالحین کا میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے. اور صاحب تفسیر مظہری کیا کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے, وہ زمین آسمان اور جنت میں جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب شہداء کی زندگی کا عالم یہ تو آپ خود سوچیں کہ انبیاء صدیقین اور جو شہیدوں کا اتنا بڑا بل اتفاق اتنا مرتبہ ہے تو انبیاء کی شان کیا ہوگی. ابھی چند باتیں اور بھی ساتھ سمجھا دوں. جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبریں دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے. سیلاب کی وجہ سے جب ان کی قبریں کھل گئیں تو ان کے اجساد ان کی جسم ایسے تر و تازہ اور ایسے شگفتہ پائے گئے جیسے کل ہی انہیں دفن کیا گیا. یہ موتا میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے. اور 20ویں صدی کا واقعہ جو میرے درس سنتی ہیں ان کو تو میں نے بڑا ڈیٹیل سے یہ بتایا ہوا ہے, نہیں تو میرے اللہ نے چاہا تو کبھی پھر بتا دوں گی کہ دریائے دجلہ کا جب پانی بالکل قریب پہنچ گئے شہداء کے جو جس میں سے حضرت عبداللہ بن جابر تھے اور دیگر شہداء کرام بھی تھے, تو حکومت عراق نے میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کا بتایا, ابھی تو میں شارٹ بتا رہی ہوں کہ جب یہ بالکل پانی قریب پہنچ چکا ہوا تھا تو پھر ان شہداء کی نکالا گیا اپنے, اور یہ خواب میں خود آ کے جو مدینہ کے گورنر تھے ان کی خوابوں میں آئے, پھر مفتی صاحب کے جو مدینہ کے تھے ان کی آئے, اور پھر یہ لمبا واقعہ میں نے سنایا وہ اللہ کے فضل سے. تو یہاں پہ اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں, سمجھ آپ کو باہر طور پر آ جائے گی. دریائے دجلہ یہ نیٹ کے اوپر بھی دکھایا گیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کے قبروں کے نزدیک جب پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کے جو اجساد تھے ان کو نکال کے حضرت سلمان فارسی کے مزار پر انوار کے قریب میں منتقل کرنا چاہا. ان کی قبریں کھودیں تو 13 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان صحابہ کرام اجمعین کے جسم سلامت پائے گئے تھے. اور یہ ایسا زندہ معجزہ ہے میرے اللہ کے اس کلام کا کہ جو اس آیت کی صداقت کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے
مشاہدہ کیا۔ ابھی تو لوگ پتہ نہیں بد نصیب کیا ہو گئے، وہ تو ان چیزوں کو بھی مذاق میں لے رہے ہیں۔ اللہ کی آیات کے مذاق جو کرتا ہوتا ہے ان سے تو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایون کہ جو پتہ نہیں کئی تو اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں شرم کی بات ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگ بد نصیب ہوا کرتے، اور ہمیں بد نصیبوں کا ساتھ نہیں دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اس سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ جو کتابوں میں ہماری جو سلف صالحین نے لکھا ہے اس کے طور پہ اور اپنے عقل کے طور پہ بھی، کہ اگر جو عام طور پہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو اس کا عالم یہ ہے، تو انبیاء اور صدیقین ان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ہم لوگ چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف۔ تو معراج کا جب واقعہ ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تھے یا درود پڑھے تھے، صلی کا مطلب یہی ہوتا ہے درود یا نماز، وہ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر جب وہ جاتے ہیں نماز مسجد اقصی میں کراتے ہیں تو وہاں پہ حضرت موسیٰ پہنچے ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندگیاں ان کی کیسی ہیں، کس طرح ہیں، اللہ جانے، اس کا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ باہر طور پر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دے دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ بل احیاء، اتنے واضح الفاظ ہیں کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اب قرآن کریم میں جب آگے میں آپ کو پڑھوں گی تو زیادہ وضاحت سے بتا بھی دوں گی اس کے بارے میں بھی، اور بلکہ ایک جگہ بھی تو زندوں کو مردہ کہا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ان کو مردہ کہا گیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو۔ پھر اس کے ساتھ جیسے ابھی محرم آیا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کا قصور نہیں، ظاہر ہے ان کو جو قصے سنائے جاتے ہیں انہوں نے تو وہی باتیں قبول کرنی ہیں۔ کل میں نے حضرت امیر معاویہ کا بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک اور میں آپ حدیث پاک بتا دوں کہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو جو غلط ملت کہتے ہیں، اس میں ان بیچاروں کا قصور نہیں، لوگوں کے علم کی کمی کے باعث یہ سب کچھ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بتاتی ہوں اور دوسرے صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کرتی ہوں، باقی میرے لیے میرے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت ابو ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے ایک دو حدیث ہیں وہ بھی میں بتا دوں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ، یہ صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اے میرے شانوں والے رب، انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر ابو ادریس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص بن عمیر بن سعد کو معزول کر کے جب حضرت امیر معاویہ کو والی بنایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے عمیر کو معزول کر کے حضرت امیر معاویہ کو امیر کیوں مقرر کیا؟ تو اس پر عمیر نے کہا کہ نہیں، اب جس کو معزول کیا جاتا ہے وہ تو غلط ہی کہتا ہے، لیکن حضرت عمیر تھے، انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر سے کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ یا اللہ، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب بات کرو ان کے بارے میں تو ذرا سنبھال کے منہ بات کیا کرو۔ اس طرح چاروں صحابہ کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ چاروں صحابہ کیا، تمام صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس نے کسی ایک کی بھی پیروی کی وہ فلاح پائی۔ یعنی اتنی ہدایت یافتہ، یعنی کہ ایک کو پکڑ لو باقیوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی اتنے میری ہدایت یافتہ ہیں، جس کسی ایک کو بھی پکڑو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یہ اس کے مطلب ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا کہو؟
ایک پوری حدیث پاک بھی سنا دیتی ہوں، کیونکہ جو رسول اللہ کے الفاظ وہ میری بات تو نہیں ہو سکتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی، جب تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے سنو، فقولوا، تو تم کو لعنت اللہ علی شرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شرارت پر لعنت ہو، یعنی تمہاری شرارت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، باقی تو میرا اللہ ہے اصلاح کرنے والا، ہدایت دینے والا. اب اما عائشہ کی جب باری آتے ہیں، ان کو بھی کچھ لوگ تھوڑا بہت غلط کہتے ہیں، تو اما عائشہ، اچھا ابھی بابا کے پاس میں ابھی دیتی ہوں. اما عائشہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ مجھے بڑی پیاری، اس کے ذریعے مجھے دکھ نہیں دو. ایون کہ اما فاطمہ نے بھی ایک بات کی، تو اس ٹائم بھی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ وہ بھی سب نے سنی ہوئی ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا مجھے میری عائشہ بڑی پیاری ہے، میری عائشہ کے بارے میں مجھے دکھ نہیں دو. یعنی عائشہ، انہیں پتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت کے لوگ کچھ ایسے بیچارے ہو جائیں گے. میں تو بیچارے ہی کہہ سکتی ہوں، جب علم نہیں ہوگا، جب غلط ان کو پڑھایا جائے گا. میں کیوں سب کو کہتی ہوں ہر ٹائم دعا مانگتے رہا کرو کہ میرے کریم ربا ہمیں ہدایت دے اور ہدایت والوں کا ساتھ عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائیں گے، اور شام کو ایمان والے ہوں گے تو صبح کو خالی ہو جائیں گے. اس ٹائم کے آنے سے بیشتر میں ہر ایک سے کہتی ہوں میری بہنوں، دعا مانگ لو کریم رب سے میرے مولا. اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہم مانگتے ہیں مولا ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما، مولا ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما. تو ہدایت اللہ دینے والے، لیکن دعا مانگتے رہنا، اللہ کو مانگتے رہنا اچھا لگتا ہے. اما عائشہ، اب کتنے زیادہ حجرے تھے، لیکن آخری آرام گاہ اما عائشہ کے حجرے میں کیوں بنوائے؟ اس لیے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے مجھے عائشہ اتنی پیاری تھی. اما عائشہ کے حجرے میں جہاں بھی میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے، وہاں پہ اما عائشہ کی بھی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت مبارک ہے. حضرت بکر صدیق بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی حضرات کی وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بھی اگر کوشش کروں گی کہ اگر ٹائم ہوا تو، یا کسی اور موقع پہ بتانے کی کوشش کروں گی کس طرح حضرت عمر نے اور حضرت بکر صدیق کو وہاں جگہ ملی. اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ابھی جو بتانا چاہ رہی ہوں اس کا اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میری زیارت کو نہیں آئے گا، اور جو میری زیارت کے لیے خصوصی سفر کرے گا اس کے لیے میں شفاعت کروں گا، یہاں تک الفاظ استعمال ہوئے. تو اما عائشہ بہت پیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن کریم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام امہات کے بارے میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ازواج ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن کریم ہے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں. امہات المومنین، انہوں نے کہا کہ مومنین کی مائیں ہیں وہ، اور اپنی ماں کو گالی دینا کتنا بری بات ہے. تو اپنی ماں کو غلط کہنے کے کتنا غلط ہے کہ وہ تو تمام مومنین کی مائیں ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں. تو کوشش کیا کرو آپ نماز پہلے لازمی پڑھا کرو. آج تھوڑا نماز کا بھی دل ہے بتا دوں، جیسے ابھی یہ خوبصورت سا ٹائم ہے، یہ امت کے دماغوں کے اوپر دستک دے رہا ہے محرم کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے نبی سے پیار کرنے والے، پیار تو امام حسین نے کیا تھا، اپنی جان تو کجا نسل تک کٹا کے رکھ دی تھی، لیکن اپنے رسول اللہ سے سچا پیار، اپنے رسول اللہ کے دین سے سچا پیار، اپنے رب ذوالجلال سے سچا پیار کر کے دکھا دیا ہے. زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، عمل کر کے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی ہمارے اگر انگ انداز نہیں بتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایون کہتا کہ لوگ یہ اگر کہیں ہمیں نماز بھی بھاری لگتی ہے تو پھر تو یہ بھی شرم کی بات ہے. اب ہم حضرت امام حسین کی نماز کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں.
9واں دن تھا، جمعرات کا دن تھا، اور حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے اجازت چاہی کہ آج رات کی مہلت دے دو۔ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ شاید آج مہلت مانگ رہے ہیں تو کچھ ایسا ہو، کیا پتا وہ سرنڈر کر جائیں گے کیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ تو مصطفیٰ کریم کا نواسا ہے، ان کو کتنا اللہ پیارا ہے، ان کو نمازیں، ان کو نیک کام کتنے اچھے، وہ میرے مصطفیٰ کریم جو اللہ کے محبوب ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ یہ انہی کا نواسا ہے، انہی کا نواسے تھے۔ حضرت امام حسین نے اجازت چاہی اور پھر رات کو اپنی تشریف لاتے ہیں کیمپس میں۔ ایک سائیڈ پہ بیویوں اور بچوں کا بھی خیال ہے، وہ اپنے حجروں میں، کیمپوں میں وہ محفوظ ہے۔ ایک سائیڈ پہ عزیز و اقارب ہیں، سامنے اپنی شہادت کی انہیں خوشبو بھی آ رہی ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے ساتھ جو 72 جان نثار آئے ہو، میری جان نثارو، تم سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ صرف میری جان لینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی نہیں، اور آج رات میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہر ایک نے کھڑے ہو کے کیا بولا؟ ہر ایک نے کھڑے ہو کے بولا کہ اے امام حسین، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے یہ جان لینے کی در پہ ہیں، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ان ایک ایک نے کہا کہ امام حسین، ہماری ایک جان ہے، اگر ہمارے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی بھی جانیں ہوں تو ہم ساری کی ساری قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور جانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر کیا فرمایا حضرت امام حسین نے کہ میرے دوستو، میں نے رات آج اس لیے مانگی ہے کہ آج رج کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، وہ امام حسین جن کی ایک نماز قضا نہیں ہے۔ اگر ہمیں حضرت امام حسین سے پیار ہے تو نظر آنا چاہیے، ہمیں نمازیں بھاری نہیں لگنی چاہیے، ہمیں اللہ کے ذکر و اذکار بھارے نہیں لگنے چاہیے۔ اگر ہمیں حضرت امام حسین سے پیار ہے تو دیکھو اب موت کا سایہ سامنے ہے، سارے بچوں کا، عزیز و اقارب کا پتہ ہے کہ چلے جانا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا ہے، لیکن کیا شوق کی حد تو دیکھیں، شوق کی حد تو دیکھیں کہ آج رات میں چاہتا ہوں میں رج کے، ہم سارے رج کی عبادت کریں، وہ ایک دن کے نہیں، وہ کتنے دنوں کے پیاسے تھے، ہمیں تو بھوک اور پیاس ستا رہی ہو تو ہم تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ تو میں آپ سے آج، مجھ سے کیا، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے کہیں کہ مولا ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہم ویسے نمازی ہو جائیں جیسے میرے مصطفیٰ کریم کو چاہنے والے، جیسے حضرت امام حسین کو چاہنے والے، سچ کے چاہنے والے نمازی ہوتے ہیں۔ نماز کیسی ہونی چاہیے، میں صرف 2 یا 3 احادیث کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عمدہ طریقے سے وضو کیا، عمدہ کا مطلب سمجھنا چاہیے، عمدہ یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اچھے طریقے سے رکوع، سجود اور قرات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس سے نماز یوں دعا دیتی ہے، اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میرا خیال کیا۔ پھر وہ جانب فلک یعنی آسمان کی طرف پرواز ہوتی ہے، اس سے روشنی اور نور مہیا ہوتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز سفارشی کے طور پہ پہنچ جاتی ہے، اور جب رکوع، سجود اور قرات وغیرہ کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا، تو نماز پکار کر کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے اجاڑا۔ اوپر جاتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس سے پوسیدہ کپڑوں کی مانند لپیٹا جاتا ہے اور نمازی کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ یہ مجمع زوائد میں آیا ہوا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں کہ مزہ آ جائے کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور صبح کی، اگر انہیں ان کے اجر کا پتہ چل جائے تو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آ جائیں۔
یہ صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی میں، یہ بہت ساری میں، بہرحال مسند احمد وغیرہ میں. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، میرے مصطفیٰ کریم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ منافقوں پہ عشاء کی اور صبح کی نماز سپیشلی بھاری ہے. ویسے تو جو نمازی نہیں ہوتے ان کو تو ساری نمازیں بھاری لگتی ہے، وضو کرنا لگتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کیسے نمازیں، شادی ہوتی ہے سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ فرض توڑے، نماز تو نہیں چھوڑ دے، سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو آئی ہوئی ہوتی بارات میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی شادی ہو رہی ہے تو اس سے تو اس ٹائم چاہیے کہ ہم لازمی نماز پڑھیں تاکہ میرا نیا گھر آباد ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری اللہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن ہم لوگوں نے تو چونکہ 20-25-30 ہزار کا میک اپ کروایا ہوتا ہے تو نہیں، نماز نہیں پڑھتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس دن بھی نماز پڑھی تھی الحمدللہ. اور جو آئی ہوئی ہوتی ہیں اس ٹائم سارا گناہ اکٹھا کر کے وہ عورت کے متھے پہ مار دیے جاتے ہیں کہ ہم تیری شادی اور خوشی میں آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے نماز چھوڑیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. پھر نماز حضرت امام حسین نے اس ٹائم بھی نماز پڑھی، اب بھی ہم نہیں پڑھیں تو شرم کی بات ہے. اور جو لوگ صبح کی نماز ویسے آنکھ نہیں کھلے تو اور بات، ابھی تو ہمارے پاس موبائل ہے، سب کچھ ہے. ہم لوگوں کو تو چاہیے الارم لگا کے سوئیں، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. ابھی میں کچھ بہنوں کی باتیں سنتی ہوں، حیران ہوتی ہوں کہ میں ہر ایک کو ہر گروپ کو کہتی ہوں کہ پلیز اس میں کوئی ایکسٹرا میسج نہیں کریں، کوئی کچھ حتیٰ کہ آیت مبارکہ بھی نہیں بھیجا کریں. اگر آپ کے ذہن میں جائے کہ وہ اللہ کے پیغام ہے تو میرے بچے اللہ کا پیغام ہے تو ضرور یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کون سی اچھی بات ہے کہ آپ 12:30 1:30 2 بجے آپ کر رہے ہو، پھر اس میسج، وہ تو فارورڈ میسج ہے، اس کے اوپر آپ خود عمل کرو. اور یہ میسنجر ہوتا ہے واٹس ایپ، جب بھی کوئی میسج آتا ہے فوراً کیا ہے کہ ایک نہیں 100 بندہ اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے دور دراز سارے رشتہ دار، اللہ جانے کچھ ہو تو نہیں گیا، ڈر کے مارے اٹھ جاتے تو آپ ثواب نہیں الٹا گناہ کما رہے ہوتے ہو. اور میں ایک آپ کی استاد ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں اس کے اندر میسج نہیں کرو تو پھر اس میں ضد کاہے کی. اگر یوٹیوب والے کوئی خالی میسج چھوڑ رہا ہے، کوئی لنک چھوڑ رہا ہے، ناز شریف بڑی اچھی بات ہے، اور 10 بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ آیت مبارکہ بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن اس کام کے لیے پلیز آپ فیس بک یوز کیا کریں کیونکہ اس کی آواز نہیں آتی. جیسے بندے کی آنکھ کھلے گی وہ کھول کے دیکھ لیا کرے گا. راتوں کو اتنی دیر جو راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ان پہ بھی حیرت ہوتی ہے. سارا دن سوئے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. ہم لوگ تو بیچارے سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو سو کے صبح تہجد ٹائم اٹھنا ہوتا ہے یا صبح ٹائم اٹھنا ہوتا ہے. تو پلیز ایسی میں معذرت کروں گی بہنوں سے اگر کسی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی، کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو اور صبح جلدی جاگا کرو. اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ صبح کے ٹائم جاگ نہیں آتی. صبح دیکھو وہ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تو آنسو بہا رہے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح، اور آپ سوئے بیٹھے ہو. آپ تو امت وسطیٰ، آپ تو بڑی بہترین امت ہو. آپ سے تو بہتر جانور ٹھہرے جو سویرے سویرے اٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے. سارے چرند و پرند اٹھ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تو اللہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے تو رزق کے بڑے شکایتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہے اس ٹائم سو کے تو اپنے رزق کے دروازے خود بند کر رہے ہوتے ہو. تو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مومنین کے لیے بھاری ہوتی ہے. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. بہت ساری عشاء کے لیے پڑھتے کہ بہت لمبی نماز ہوتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے. جو نمازی ہوتے ہیں انہیں تو نیند بھی نہیں آتی. اسی طرح صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ مومنین پہ نہیں، ہاں منافقین پہ بھاری ہوتی ہے. اور میں ایک بات آپ کو سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے بند کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نماز کی بات ہے، ہم عورتیں تھوڑی نازک ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کے ٹائم شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور بیوی سے پھر سائیڈ پلٹ کے سو جاتی ہے، پھر دوبارہ اٹھاتا ہے، پھر تیسری دفعہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تو وضو کرنے چلا جاتا ہے، پھر ساتھ ہی پانی لے کے آتا ہے اور پانی اپنی بیوی کے منہ پہ مارتا ہے اور بیوی اٹھ کے جا کے نماز پڑھتی ہے. پھر وہ دونوں تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اوپر میرا رب مسکرا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جوڑا اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے لیے بھی، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیے، جو سن رہے ہیں انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی پریشانیوں کو مریا کریم رب دور فرمائے، اور جو لوگ جس بھی پریشانی میں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.